اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم لحلیم اوواہ منیب یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانکم آتیہم عذاب غیر مردود ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقال ھذا یوم عصیب۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار، اللہ تعالیٰ کی یاد میں بڑی آہیں بھرنے والے اور ہر وقت ہم سے لو لگانے والے لگائے ہوئے تھے۔ ہم نے ان سے کہا ابراہیم علیہ السلام اس بات کو جانے دو، یقین کر لو کہ تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے اور ان لوگوں پر ایسا عذاب آ کر رہے گا جس کو کوئی پیچھے نہیں لوٹا سکتا۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے گھبرائے، ان کا دل پریشان ہوا اور وہ کہنے لگے کہ آج کا یہ دن بہت کٹھن دن ہے۔ سورہ ہود کی 75، 76، 77 نمبر کی 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ سورہ ہود کے اندر بعض انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ اور اس کی ضدی اور ہر دھرم قوم کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ہود علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ اب یہ 5ویں نبی ہیں حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے تھے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے۔ یہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی محترمہ تھی، ان کے ساتھ ہی یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اور ہجرت کر کے جب ابراہیم علیہ السلام عراق سے فلسطین تشریف لے گئے تو ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام بھی ساتھ میں تھے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر کے سدوم، ایک علاقہ فلسطین کے قرب و جوار میں علاقہ ہے، وہاں کے ایک علاقے کا نبی بنا کر کے ان کو بھیجا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو نبی بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط، جو نہایت ہی خبیث ترین بیماری کے اندر مبتلا تھی، اور ایسی بیماری کے اندر مبتلا تھی کہ دنیا میں کبھی کسی نے اس برائی کا ارتکاب نہیں کیا۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے جنگلوں کے درندے، جنگلوں کے جانور بھی اس فعل قبیح یعنی برے عمل سے نفرت کرتے ہیں، لیکن یہ خبیث ترین قوم ایسے جرم کے اندر مبتلا تھی کہ روئے زمین پر کبھی کسی نے اس جرم کا ارتکاب، اس قسم کے جرم کا ارتکاب نہیں کیا تھا۔ اور وہ جرم کیا تھا؟ عورتوں کو چھوڑ کر اپنی نفسانی خواہشات، یہ کم وقت لوگ امرد لڑکوں سے، یعنی نوجوان جو خوبصورت لڑکے ہوتے تھے، بے ریش کے، بے داڑھی کے، ان کے ساتھ یہ اپنی جنسی خواہشات پوری کرتے تھے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس برائی کا اس کے اندر آغاز اس طرح ہوا کہ قوم لوط کے ایک آدمی کا باغ تھا، اس باغ کے اندر ایک کوئی آ کر کے آدمی روزانہ پھل وغیرہ توڑ کر کے لے جاتا تھا۔ تو اس کے مالک نے سوچا کہ کون میرا پھل توڑتا ہے اور کون میرا نقصان کر رہا ہے۔ چھپ کر کے اس نے دیکھا تو دیکھا کہ ایک امرد لڑکا، بے ریش کے، بے داڑھی کے لڑکا آیا اور درخت پر چل کر کے پھل توڑ توڑ کر کے جمع کرنے لگا۔ تو یہ جو باغ کا مالک تھا، اس نے پکڑ لیا اس کو اور پکڑ کر کے کہا کمبخت، تو ہی روزانہ میرے باغ کا پھل توڑتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں ہی توڑتا ہوں، ایک شرط پر یہ کام میں چھوڑوں گا، جب تم وہ کام کرو گے
تو میں یہ کام تمہارا پھل وغیرہ توڑنا چھوڑ دوں گا۔ تو مالک نے کہا کہ کیا کام ہے؟ اس نے کہا تم میرے ساتھ بدفعلی کرو۔ اصل میں وہ شیطان تھا، تو تم بدفعلی میرے ساتھ کرو۔ جب اس مالک نے بدفعلی کی تو اس کو جو ہے اس میں لذت ملی کم وقت کو۔ اس نے اپنے گاؤں میں لوگوں سے جا کر کے اس کا تذکرہ کیا۔ دھیرے دھیرے اس برائی کے اندر پوری قوم مبتلا ہو گئی۔ عورتوں کو چھوڑ دینا اور امرد بے ریش داڑھی و بے ریش نوجوانوں کے ساتھ اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کرنا۔ یہاں تک لکھا ہے اس قوم کے بارے میں کہ اس قوم کے اندر جہاں بہت ساری خرابیاں تھیں، شرک کی خرابی، بت پرستی کی خرابی، وہی بے شمار اخلاقی خرابیاں بھی بہت تھیں۔ چوری ڈکیتی کرنا، ڈاکے ڈالنا، اس قسم کی برائیاں اس قوم کے اندر پائی جاتی تھیں۔ تو ایک برائی کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی سوداگر آتا، کوئی تاجر آتا صدوم علاقے میں، تو یہ لوگ اس کو لوٹ لیتے تھے، اس کے مال کو غصب کر لیتے تھے۔ چنانچہ ایک تاجر کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک تاجر آیا صدوم علاقے میں، تو کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ تھوڑا سامان ایک آدمی لے کر کے گیا، گھر جا کر کے اس کو رکھ لیا، اور پھر ایک دوسرا آدمی آیا، وہ سامان لے کر کے چلا گیا۔ اس طریقے سے پورے گاؤں کے لوگ سامان تھوڑا تھوڑا تقسیم کر کے لے کے چلے جاتے تھے۔ اس کے بعد وہ بیچارہ جب بے سہارا ہو جاتا، نہ کچھ مال رہا نہ کچھ پیسہ رہا، تو اب جو ایک آدمی آتا تھا اور کہتا تھا تھوڑا سا سامان لے کر کے دیکھو بھائی میں اتنا سامان لے کے گیا تھا، یہ سامان واپس لے لو، بالکل کم مقدار میں۔ اب وہ بیچارہ پریشان ہوتا تھا تاجر کہ میرا سامان لے کے گیا اتنا اور لا کے دیا اتنا، نہ پیسہ دیا نہ سامان لوٹایا۔ تو تاجر کہتا تھا جا میاں تو ہی لے کر کے چلا جا، میں اتنا سامان لے کر کے کیا کروں گا؟ وہ لے کر کے چلا جاتا تھا۔ کوئی دوسرا پھر وہ مال غصب کرنے والا آتا تھا اور وہ کہتا تھا یہ بھائی دیکھو میرا مال واپس لے لو۔ اس طریقے سے پورے گاؤں کے لوگ اس تاجر کا سامان لوٹ کر کے لے کر کے جاتے تھے۔ ناانصافی کا تو ایسا بول بالا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا لوط علیہ السلام کی خیریت معلوم کرنے کے لیے۔ صدوم قبیلے کے پاس اپنے ایک آدمی کو بھیجا، جا کر کے دیکھ کر کے آؤ کہ میرا بھتیجا کیسا ہے۔ یہ آدمی جب اس علاقے میں آیا تو صدوم کے علاقے کے ایک آدمی نے ان کو پتھر کھینچ کر کے مارا، اور مار کر کے ان سے کہا کہ میں نے تجھ کو پتھر مارا، میرے پتھر سے تو زخمی ہوا، اس کے بدلے میں مجھ کو معاوضہ دے، اس کے بدلے میں تو مجھ کو پیسے دے۔ اور یہ عدالت لے کر کے کیس گیا۔ وہاں جب عدالت کیس لے کر کے گیا تو جج نے یہ فیصلہ کیا کہ تو فلاں آدمی کے پتھر سے زخمی ہوا، مارنے والے کو تو اتنے پیسے ادا کر۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو رشتہ دار تھا وہ بھی غصے والا آدمی تھا، اس نے بھی پتھر اٹھایا اور اٹھا کر کے جج کو مارا سر پر، اور کہا کہ میرے پتھر مارنے کا جو معاوضہ ہوتا ہے وہ مجھ کو پتھر مارنے والے کو معاوضہ دے دو تم۔ اور یہ کہہ کر کہ وہاں سے بھاگ گئے۔ ان خرابیوں کے اندر یہ قوم مبتلا تھی، شرک کے اندر، کفر کے اندر، بد اخلاقی کے اندر، بے راروی کے اندر، چوری ڈکیتی، ہر قسم کی خرابی کے اندر یہ قوم مبتلا تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے، جس کا ذکر میں نے گزشتہ روز کیا، کچھ فرشتوں کو بھیجا۔ ان فرشتوں نے آ کر کے ابراہیم علیہ السلام کو ایک تو خوشخبری سنائی، اولاد کی خوشخبری جس کا تذکرہ میں نے کیا، اور دوسری بات یہ بتائی کہ میں آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف عذاب دے کر کے بھیجا گیا ہوں۔ لوط علیہ السلام کے قوم کو ہلاک اور برباد کرنے کے لیے بھیجے گئے ہم لوگ، یعنی فرشتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوچا کہ اگر یہ لوگ وہاں چلے گئے اور لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کر دیا تو اس کے ایمان لانے کی کوئی گنجائش تو رہے گی نہیں۔ تو بطور ہمدردی ابراہیم علیہ السلام ان سے بحث کرنے لگے۔ بحث کرنے کا مطلب یہ ہے ناز میں، کیونکہ اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے محبوب اور مقبول نبی تھے، تو فرشتوں سے بحث کرنے لگے ابراہیم علیہ السلام، اور کہنے لگے کہ تم
اس قوم کو کیسا ہلاک کر سکتے ہو کہ اس قوم کے اندر ہمارے بھتیجے نبی ہیں، اور اصل میں مقصد یہ تھا کہ اس قوم کو مہلت دی جائے، قوم کو ہلاک اور برباد نہ کیا جائے، بلکہ ان کو موقع دیا جائے کہ وہ ایمان لے آئیں، اسلام قبول کر لیں اور اپنی غلطیوں کو سدھار لیں۔ لیکن فرشتوں نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام جانے دو معاملے کو، اللہ تعالیٰ کا یہ اٹل قانون ہے، اٹل فیصلہ ہے کہ اس قوم کو سخت ترین عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا، اس قوم کو برباد اور ہلاک کیا جائے گا۔ اللہ کا یہ قانون بدلا نہیں جائے گا۔ اللہ نے ہم فرشتوں کو اس قوم کو ہلاک اور برباد کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ فرشتے اپنے موقف سے ہٹنے والے نہیں اور اس قوم کو کسی بھی صورت میں برباد کر کے رہیں گے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی ہمارا بھتیجا بھی تو اس میں ہے، مسلمان ہے، ایمان والا نبی ہے، تو فرشتوں نے کہا کہ ان کو بچا لیا جائے گا، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ان کو کوئی غضب نہیں پہنچنے دیا جائے گا۔ یہ فرشتے سدوم گئے لوط علیہ السلام کے پاس اور نہایت ہی خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں گئے۔ جب لوط علیہ السلام نے ان فرشتوں کو دیکھا، نہیں معلوم تھا کہ یہ فرشتے ہیں، نوجوان لڑکوں کی شکل میں گئے، تو لوط علیہ السلام کو بڑی تشویش لاحق ہوئی کہ یہ ہمارے گھر میں مہمان آئے ہیں، نوجوان لڑکے ہیں۔ اتفاق یہ ہے کہ لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ کافرہ تھی۔ جیسے ہی کوئی نوجوان لڑکا ملتا، ان کی بیوی جا کر یہ فوراً خبر کرتی بدماشوں کو، شریروں کو، کہ دیکھو ایسا لڑکا آیا ہے، تم لوگ جا کر کے ان کو اپنے قبضے میں لے لو۔ تو فرشتوں کو دیکھ کر کے لوط علیہ السلام کو بڑی تشویش لاحق ہوئی کہ یہ فرشتے انسان ہے اور ہمارے مہمان ہیں، اور اس کو ہم بھگا بھی نہیں سکتے، ہمارے اخلاق اور ہمارے جو ہے ہماری سنت کے خلاف ہوگا کہ مہمانوں کو ہم بھگا دیں۔ فرشتے یہاں آ گئے ان کے گھر پر، لوط علیہ السلام نے ان کو ٹھہرایا اور ٹھہرا کر کے پریشانی کا اظہار کرنے لگے۔ ان کی بیوی جو کافرہ تھی قوم کے پاس گئی اور قوم کو جا کر کے خبردار کر دیا کہ دیکھو ہمارے گھر میں 3 مہمان آئے ہیں اور تینوں نہایت حسین اور خوبصورت نوجوان لڑکے ہیں۔ لوط علیہ السلام پریشانی کا اظہار کرنے لگے اور فرمانے لگے کہ آج کا دن میرے لیے بڑا سخت ترین دن ہے، آج میرے لیے آزمائش کا دن ہے، سخت ترین دن ہے۔ قوم کے چودھری قسم کے جو لوگ تھے، لوط علیہ السلام کے گھر کا ان لوگوں نے محاصرہ کر لیا۔ لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر کے تقاضا کرنے لگے کہ ان نوجوانوں کو میرے حوالے کرو۔ لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ کر بیان کیا جائے گا، اور کس طریقے سے ان کو ہلاک اور برباد کیا گیا اس کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد